जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है एरियल ने। नया और पहले से बेहतर एरियल अब न्यू फॉर्मूले के साथ। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान ने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे, फिर ये हुआ 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। इस तरह के कई मसखरे कर रहे होते हैं जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आम आदमी की इज्जत तो क्या, वजीर आजम की इज्जत भी महफूज नहीं है। वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। हम उन टेलीविजन को भी नोटिस दे रहे हैं जिन्होंने बगैर तहकीक के ये इल्जाम को अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया और इनको चलाया गया। इमरान खान का घर जहांगीर तरीन चलाते थे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्जाम पर हुकूमत मैदान में आ गई। पहले जस्टिस रिटायर्ड वजी को मस्खरा कहा, फिर संजीदा हो गई। हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर करने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि आम आदमी तो छोड़ें, वजीर आजम की इज्जत भी महफूज नहीं। अदालतों में हत्या के इज्जत के मुकदमात के फैसलों में ताखीर को वजह बता दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी तरजीही बुनियादों पर केसेस सुनने की अपील कर दी। पीर को तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने इल्जाम आयद किया था कि इमरान खान का घर जहांगीर तरीन के पैसों से चलता था। कहा था कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। अगर पामाली हुई है तो क्या फवाद चौधरी साहब की हुई है या इमरान खान? तो FIR कौन कटवाता है? वो शख्स कि जिसके घर के ऊपर कोई वारदात हुई है वो, या राह चलता आदमी को? जहांगीर तरीन क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? कौन से आपके बुरे ताल्लुकात हैं? वो जो चीनी के बारे में जो एक मसला खड़ा हुआ था जिसके ऊपर कमीशन वगैरह तक बात कर गई थी, तो उसमें आपका कौन सा बाल बीका हो गया? उस बहरान के नतीजे में तो आपने अरबा रुपया कमा लिया। जस्टिस रिटायर्ड वजी अपने इल्जाम पर डट गए। हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर करने का चैलेंज दे दिया। फवाद चौधरी पर भी ताक कर निशाना लगा दिया। कहा क्या फवाद चौधरी के हुकूक पामाल हुए या इमरान खान के? अगर किसी के हुकूक पामाल हुए तो वो खुद मुकदमा दायर करे। राह चलता आदमी तो FIR नहीं कटवाता। जहांगीर तरीन पर भी पलट करवार। बोले जहांगीर तरीन तरदीद के सिवा करते भी तो क्या करते? ऐसे अखराजात किताबों में दर्ज नहीं होते, इनका कोई लेन देन नहीं होता। इमरान खान के जहांगीर तरीन से ताल्लुकात कोई खराब नहीं। चीनी बहरान में तो जहांगीर तरीन ने अरबों रुपए कमा लिए। जिसके ऊपर कमीशन वगैरह तक बात कर गई थी, तो उसमें आपका कौन सा बाल बीका हो गया? नहीं, मैं ये समझता हूँ। और नतीजे मैं एक बात देखिए प्लीज, देखिए एक बात सुन लीजिए प्लीज, कि ये बात जो आप लोग सवालात कर रहे हैं ये भी बड़े अहम होंगे और हैं, लेकिन हम तो एक हंगामी हालात, एक बहुत ही संगीन हालात में सिंध के शहरी इलाके आ चुके हैं। वज़ीर आज़म पर इल्जामात लगाने वाले जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद की हुक्मरान इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से कराची में मुलाकात के दौरान हुकूमत पर निशाने। इत्तेहादी रहनुमा खालिद मकबूल के लिए मुश्किल खड़ी कर गए। जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी पर बात के दौरान खालिद मकबूल चेहरे के तासुरात ना छुपा सके। आज़ान के वक्त में खामोशी से वजीउद्दीन से मौजू बदलने की दरख्वास्त भी की। एक मौके पर जस्टिस वजीउद्दीन को रोक कर मीडिया से कहा भी कि आपके सवालात भी अहम होंगे, लेकिन उनकी मुलाकात का मौजू कुछ और है।
کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے, بڑی اچھی چیزیں ہیں, بڑا اچھا ملک چل رہا ہے, اتنے بڑی کامیابی حاصل کر لی, ہم نے تبدیلی لے آئے ہم, مگر دس از رانگ. کنٹری از ایٹ دا مومنٹ بینکرپٹ. میں بڑا اچھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ لے آؤں گا اور لے آؤں گا. یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات. کسی بھی دنیا کے ملک میں جب بھی ترقی ہوئی ہے ایکسپورٹس کی, جب اس کی ایکسپورٹ کوسٹل ایریا میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, جو ایکسپورٹیبل مینوفیکچرنگ پروڈکٹ ہے وہ پورٹ کے نزدیک ہو, تو آپ کو ایکسپورٹیبل سرپلس کو ساؤتھ پاکستان میں لوکیٹ کرنا پڑے گا. پاکستان دیوالیہ ہو چکا. یہ غلط ہے کہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے. موجودہ اقدامات سے حالات بہتر ہونے کا کہنا لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. موجودہ حکومت میں ہی چیئرمین FDR رہنے والے شبر زیدی کا سیمینار سے خطاب. کہا برآمدات بڑھانے کی حکمت عملی ہی غلط ہے. جب تک پورٹ کے قریب صنعتیں نہیں لگیں گی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. بعد میں سوشل میڈیا پر کہا نجی یونیورسٹی میں ان کے بیان کو غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ موجودہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے کے معاملات دیوالیہ جیسی تشویشناک صورتحال ظاہر کر رہے ہیں. لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ کے اخبار زیادتی کی کوشش کے مقدمے میں نامزد 2 ملزمان اویس اور انلیب گرفتار. FIR کے مطابق طالبہ کو ملزمان نے گن پوائنٹ پر کیمپس پول سے اغوا کیا, نامعلوم مقام پر لے جا کر ذرا پر اکسایا, زیادتی کی کوشش کی. ملزمان نے طالبہ کو نیم برہنہ کر کے ویڈیوز بنائی, بلیک میل کیا. FIR طالبہ کے بھائی کے بیان پر درج کی گئی. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں اربوں روپے کی بے ضابطگی اور اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف. لوٹ مار اور غیر معیاری اشیاء کی خرید و فروخت کی گئی. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے یوٹیلیٹی سٹورز کا فورنزک آڈٹ مکمل کر لیا. کہا آڈٹ سے معلوم ہوا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن تباہی کے دہانے پر ہے. کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کا کوئی حال نہیں. فورنزک آڈٹ رپورٹ صدر پاکستان کو دی جائے گی. گلگت بلتستان بلوچستان اندرون سندھ قبائلی علاقے اور راجن پور ڈیرہ غازی خان پیچھے رہ گئے ہیں. انہیں بھی دیگر علاقوں کے ساتھ ترقی کرنی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اسکردو میں عوامی اجتماع سے خطاب. کہا جو خوبصورتی گلگت بلتستان میں ہے اس کا سوئٹزرلینڈ سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. یہاں کے لوگ اپنی زمین کا خیال رکھیں. باہر کے لوگ زیادہ پیسہ دے کر زمین خرید لیں گے. انٹرنیشنل اور مقامی سیاحت بڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. نوکریوں کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا. ہم گلگت بلتستان کی سیاحت سے 30 سے 40 ارب ڈالرز کما سکتے ہیں. کورونا وائرس کا ویسٹ انڈین اسکواڈ پر حملہ. مجموعی طور پر 9 افراد کی رپورٹ مثبت. پاکستان کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز ملتوی کر دی گئی. نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے تیسرے T20 میچ کے بعد مہمان ٹیم اپنے وطن روانہ ہو جائے گی. البتہ اسکواڈ میں شامل 2 افراد جن کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں وہ قرنطینہ مکمل کرنے کے بعد جائیں گے. دونوں کرکٹ بورڈز اگلے سال جون میں یہ سیریز کروانے پر متفق ہیں. Six more. Plenty indeed. It might be on the roof. And again, got enough of this as well, Shamar Brooks. Free hit goes downtown and all the way. 6 more. تیسرے T20 انٹرنیشنل میں ویسٹ انڈین بلے بازوں نے پاکستان کے خلاف 207 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. میزبان بولر صرف 3 وکٹس حاصل کر پائے. کپتان فورن کی 50 برینڈن کنگ, شیمرو بروکس اور ڈیرن براوو کی بھی جارحانہ بیٹنگ. بظاہر مشکل ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری. بغیر کسی نقصان کے 141 رنز بنا لیے. سپریم کورٹ نے 16,000 سرکاری ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ. کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا. جسٹس عمر بندیال نے ریمارکس دیے یہ مقدمہ نظر ثانی کا نہیں ہے بلکہ یہ کیس دوبارہ سے سنا گیا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا یہ تعین کہیں نہیں ہوا کہ ملازمین کی بھرتیاں قانونی تھی یا نہیں. بحالی کے قانون میں ملازمین کو اگلے گریڈ میں ترقی دی گئی تھی. عدالت قانون بحال کرتے ہوئے اگلے گریڈ میں ترقی نہ دے. عدالت نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ مفروضوں پر بات کر رہے ہیں. متعلقہ ادارے ہی اس بارے میں اصل صورتحال بتا سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر برطرف ملازمین کا احتجاج آج بھی جاری رہا. بحالی کا مطالبہ.
گوادر کو حق دو تحریک کا دھرنا ختم، بلوچستان حکومت اور مولانا ہدایت الرحمان کے مذاکرات کامیاب، تحریک کے کارکنوں کے مقدمات ختم کرنے اور مولانا ہدایت الرحمان کا نام فورتھ شیڈول سے نکالنے کا فیصلہ، مقامی ماہی گیروں کی ضبط کشتیاں چھوڑنے کے لیے کوسٹ گارڈ اور کسٹم تعاون کریں گے، گوادر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے غیر قانونی ٹرالنگ پر پابندی لگانے اور مقامی ماہی گیروں کو خصوصی پیکج دینے کا فیصلہ، بارڈر ٹریڈ کی نگرانی ضلعی انتظامیہ کے سپرد، مکران ڈویژن کے غیر ضروری چیک پوسٹ کا خاتمے کا معاملہ کمیٹی دیکھے گی، ایکسپریس وے متاثرین کے معاوضے کے لیے دوبارہ سروے ہوگا، دھرنا 1 ماہ سے زیادہ عرصے چلا، معاملے کے حل میں تیزی، وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزراء اسد عمر اور زبیدہ جلال کے گوادر کے دورے کے بعد آئی۔ بیسیکلی انہوں نے کیا یہ تھا کہ وکٹم کا فون لے لیا، وکٹم کے فون سے سم انہوں نے نکال لی اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے وکٹم کے ہی واٹس ایپ نمبر سے اس کے والد کو فون کرتے رہے۔ تو اس میں لکیلی کچھ چیزیں اس طرح سے سامنے آئیں کہ جیو فینسنگ یا CDR جو نارملی ہم استعمال کرتے ہیں وہاں تو کوئی ڈیٹا نہیں آیا، مگر واٹس ایپ میں ہمیں ایک بریک تھرو ہوئی جو میں شیئر نہیں کر سکتا، تو اس کے ذریعے ہم نے اس کو ٹریس کیا۔ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ واٹس ایپ ٹریس نہیں ہوتا، بریک نہیں ہوتا، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کیس ایسا ہی ہے کہ واٹس ایپ کو بریک کر کے یہ ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ کراچی میں اغوا برائے تاوان کی واردات میں پولیس اور رینجر کی بڑی کامیابی، پہلی بار واٹس ایپ کال کو ٹریس کر کے ملزمان کو دھر دیا گیا، 8 رکنی گینگ میں 5 سرکاری ملازم بھی شامل، ملزمان نے گلشن معمار سے سونار کے بیٹے کو اغوا کیا تھا، 2 کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا، 35 لاکھ میں ڈیل طے ہوئی، ملزمان نے رقم وصولی کے بعد 6 گھنٹوں میں موگری کو چھوڑ دیا۔ ونگ کمانڈر رینجرز کرنل سکندر نے پولیس کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ تاوان کے طور پر وصول کی گئی رقم میں سے 19,70,000 روپے برآمد کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں 2 کسٹمز کانسٹیبل، 1 زیر تربیت پولیس اہلکار، 1 ہیڈ کانسٹیبل اور 1 عدالتی ملازم شامل ہیں۔ ملزمان سے 7 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی برآمد۔ امریکہ میں 2 نمبر کمپنی بنائی، جعلی کاغذات پر کورونا وبا کے دوران $56 لاکھ قرض لیا، پیسہ ذاتی خرچوں پر اڑایا، لاکھوں ڈالر پاکستان بھیج دیے۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں دھوکے بازی کرنے والا اظہر ثروت رانا پکڑا گیا، 5.5 سال قید کی سزا ملی، پیسہ واپس کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ سانحہ کرائسٹ چرچ میں حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں جان دینے والے پاکستانی ہیرو نعیم رشید کو نیوزی لینڈ کا اعلیٰ ترین بہادری ایوارڈ دیا گیا۔ حملہ آور سے مقابلے کے دوران زندہ بچنے والے عبدالعزیز کو بھی نیوزی لینڈ کراس دیا گیا۔ وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے کہا کہ یہ ایوارڈ وکٹوریا کراس کے مساوی سویلین ایوارڈ ہے۔ نیوزی لینڈ میں یہ ایوارڈ اس سے پہلے صرف 2 بار دیا گیا ہے۔ کرائسٹ چرچ حملے کا مقابلہ کرنے والے مزید 8 افراد کو بہادری کے میڈل دیے گئے، ان میں حملہ آور کو گرفتار کرنے والے 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں ایبٹ آباد کے نعیم رشید اور ان کا 22 سالہ بیٹا طلحہ نعیم بھی شہید ہو گئے تھے۔ کرائسٹ چرچ مساجد کے دہشت گرد حملے میں 51 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کچھ ٹائم کے لیے چلے جائیں گے، ہمارے پاس واپس آ جائیں گے، بٹ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میرے فادر کا جو خواب تھا کہ اسلم اس کے ساتھ چیمبر میں بیٹھے گا، اس کے آفس میں ہوگا، ان کی جگہ میں بیٹھوں گی اور میں ان کا خواب پورا کروں گی۔ پاکستان کا بچہ ان دہشت گردوں سے نہ ڈرا ہے اور نہ ڈرے گا۔ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ 7 سالوں میں تو ہمارے لیے وہ یہ ٹائم مرہم نہیں بنا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 7 برس مکمل، لواحقین کا غم آج بھی تازہ، زخم نہ بھر سکے، آنسو روا دل اداس لیکن حوصلے بلند۔ شہید طالب علم محمد علی کی بہن طوبہ علی کا بھائی کی خواہش پوری کرنے کے لیے پاک فوج میں شمولیت کا ارادہ۔ شہید اسپن کی بہن ماروش نے وکیل بن کر مجبور لوگوں کو فوری انصاف دلانے کی ٹھان لی۔
سانحے کے شہداء کی یاد میں پشاور میں دعائیہ تقریب اور فاتح خوانی قبائلی اضلاع میں بھی مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور میں علم دشمنوں نے معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا سانحے میں بچوں سمیت 140 سے زیادہ افراد شہید ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وقت نے ثابت کیا دہشت گردی کا کوئی مذہب یا قوم نہیں ہوتی دہشت گردی کے پیچھے بزدلانہ سوچ ہوتی ہے بزدلانہ سوچ ناپاک سیاسی عزائم پورے کرنے کے لیے نہایت سے کم سن بچوں کو بھی استعمال کر سکتی ہے آج کے دن عہد کریں کہ پوری قوم متحد رہے گی آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا معصوم شہیدوں کے قاتلوں منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں لایا جائے ریاست کو یہ حق نہیں کہ وہ معصوم انسانوں کے قاتلوں کو معاف کرے بلاول بھٹو زرداری نے کہا نیشنل ایکشن پلان کا سلیکٹڈ نفاذ ترک کر کے اسے مکمل طور پر نافذ کیا جانا چاہیے OIC وزراء خارجہ کانفرنس کے موقع پر اسلام آباد میں موبائل فون بندش پر غور مشاورت جاری وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ موبائل فون کب سے کب تک اور کس دن بند کرنے ہیں فیصلہ کل کیا جائے گا OIC وزراء خارجہ کانفرنس کے موقع پر 17, 18 اور 19 دسمبر کو اسلام آباد ہوگی خانیوال کے حلقہ PP 206 پر ضمنی انتخاب 183 پولنگ اسٹیشنز میں سے 85 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا نون لیگ کے رانا محمد سلیم 19,481 ووٹ لے کر آگے تحریک انصاف کی نوشین ڈاہا 13,685 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر PTI کی امیدوار نورین نشاد ڈاہا کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی بیلٹ پیپر پر مہر لگا کر میڈیا کو دکھا دیا ریٹرننگ آفیسر کا امیدوار نورین نشاد کے ووٹ دکھانے کی ویڈیو کا نوٹس پریزائڈنگ آفیسر سے رپورٹ طلب کر لی پولنگ اسٹیشن کے اندر اسلحہ لے جانے کے الزام میں میر واسق کا گارڈ گرفتار یہ نشست نون لیگ کے امیدوار نشاد ڈاہا کے انتقال کے باعث پھیلی ہوئی تھی ان کی بیوہ اب تحریک انصاف کے ٹکٹ پر نون لیگ کے مدعی مقابل نون لیگ کے امیدوار سے پیچھے ہیں آدھا گھنٹہ آتی ہے تو 4 گھنٹے گیس نہیں ہوتی ہے رات کو 3 بجے گیس آتی ہے جو کھانا پکانے والا ہے وہ 3:30 بجے اٹھ کے کھانا پکاتا ہے 28 دن ہوگا گیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے گیس بالکل نہیں ہے ہیٹر بالکل نہیں چل رہا ہے ملک کے مختلف شہروں میں گیس کی قلت آج بھی برقرار کراچی میں کئی علاقے گیس سے محروم شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس آدھے گھنٹے آتی ہے تو 4 گھنٹے غائب رہتی ہے کئی علاقوں میں تو گیس ہے ہی نہیں کوئٹہ میں سخت سردی میں ہیٹر اور گیزر چلانا تو دور کھانا پکانا ہی مشکل ہو چکا ہے پنجاب آج بھی دھند اور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں لاہور ایئرپورٹ پر دھند سے متاثر فضائی آپریشن بھی متاثر رہا اندرون اور بیرون ملک کئی پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو گئیں IG پنجاب کا اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دھند کے باعث کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرین کا شیڈیول بھی متاثر بہاولپور میں ٹریفک حادثے میں 3 افراد جام بحق 1 شدید زخمی فیصل آباد میں ٹریفک حادثے میں 2 افراد جام بحق 7 زخمی گجرانوالہ میں دھند کے باعث کار نہر میں گر گئی شیخوپورہ میں دھند کی وجہ سے ٹرپ پر جانے والے 220 kV مین لائن اب تک بحال نہ ہو سکی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج دہلی پہلے اور لاہور کا دوسرا نمبر فیصل آباد اور بہاولپور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی آلودگی کی بدترین صورتحال لاہور ہائی کورٹ کی اسموگ کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب کو اسکولز میں سردی کی چھٹیاں 20 دسمبر سے کرنے کی تجویز پر غور کی ہدایت PDMA کے ڈائریکٹر کی سردیوں میں باربیکیوز پر پابندی کی تجویز عدالت کو بتایا کہ باربیکیو کی وجہ سے دھواں بڑھتا اور اسموگ میں اضافہ ہوتا ہے عدالت نے کہا کہ معاملے کا بعد میں جائزہ لیا جائے گا مزید سماعت کل تک ملتوی ملک کے بالائی اور میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ زیارت کان مہترزئی توبہ جزئی سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں کے گلی محلوں اور سڑکوں پر بہتا پانی جم گیا کالام اور مالم جبہ میں برفباری 24 گھنٹوں میں سب سے کم درجہ حرارت لہ میں -15 کلات -10 کردو -9 کوئٹہ -6 گلگت -4 مری میں -1 اسلام آباد 1
पेशावर में 2, लाहौर में 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में रवां साल 1,74,000 से ज्यादा बच्चे टाइफाइड का शिकार, 15 बच्चे टाइफाइड के बाद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज्यादा 33,000 से ज्यादा बच्चे जिला नौशहर और फैरोज में मुतासर हुए। सबसे कम 108 केसेस कराची के जिला जनूबी में रिपोर्ट हुए। कराची में रवां साल 11,342 बच्चे टाइफाइड का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का कहना है कि 50% से ज्यादा बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन ही नहीं लगाई गई। टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ पीने और खाना पकाने के साफ और उबले हुए पानी का इस्तेमाल जरूरी है। बिजली घरों ने फर्नेस ऑयल की खरीदारी रोक दी। ऑयल स्टोरेज भर गए। 75 लाख लीटर यौमिया पैदावारी सलाहियत वाली पाकिस्तान रिफाइनरी बंद करना पड़ गई। इंडस्ट्री जराये के मुताबिक रिफाइनरी मजीद चलाते तो तेल जाय करना पड़ता। हुकूमत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर ऑपरेशन बंद करने से आगाह कर दिया। नाजिम जोकियों कत्ल केस, MPH जामा अवैस को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। मुद्दई के वकला का एतराज, कहा हथकड़ी सिर्फ बच्चों और खवातीन को नहीं लगाई जा सकती। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में अबूरी चालान पेश कर दिया। अबूरी चालान में पुलिस ने MNA जाम अब्दुल करीम को मफरूर करार दे दिया। 2 नामालूम गैर मुल्की भी मफरूर करार। नवंबर 2021 में मलीर कराची में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस के फार्म हाउस से नाजिम जोकियों की तशद्दुद लाश बरामद हुई थी। नाजिम जोकियों ने मलीर मेमन गोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध रेंजर्स को हुक्म दिया है कि नेशनल स्टेडियम के करीब 2.5 एकड़ जमीन के इस्तेमाल पर तहरीरी बयान जमा करवाए। रेंजर्स के वकील ने अदालत को बताया कि जितनी जमीन हुकूमत सिंध ने दी उतनी ही रेंजर्स के जेर इस्तेमाल है। वकील सरकार ने कहा, ऐवान सदर में हुए फैसले के तहत सिर्फ DG रेंजर्स को बंगला अलॉट किया गया था। अदालत ने तबसरा किया कि बताया गया है कि रेंजर्स ने प्राइवेट अफराद को अलॉट किए गए बंगलों की जमीन पर पार्किंग बना दी है। अदालत से रुजू करने वाले दरखास्त गुजार के मुताबिक रेंजर्स के खिलाफ 8 एकड़ जमीन और कई बंगलों का तनाजा है। अदालत ने रेंजर्स के वकील को 2.5 एकड़ जमीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक तहरीरी बयान जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पंजाब में नायाब बल्दियाती ऑर्डिनेंस और दीगर मवाद इलेक्शन कमीशन के हवाले। हुकूमत ने पंजाब के जरा का कहना है कि हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अब इलेक्शन कमीशन काम शुरू करे। 31 दिसंबर को बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि EVM का फैसला हो गया तो बल्दियाती इंतखाबात मार्च या अप्रैल में कराने के लिए तैयार है। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पूरे सिंध को लिसानी फसादात की जानिब बढ़ाया जा रहा है। सईद गनी तनख्वाहदार हैं, वो जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। MQM अपना बोझ उठाएगी, PTI अपना बोझ उठाएगी। मुस्तफा कमाल से सियासी इख्तलाफ नहीं, सियासी इख्तलाफ सियासी लोगों से होता है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी का कहना है कि ऑपोजिशन कानून साजी को जवाब बनाकर लिसानी फसादात की साजिश करवाना चाहती है। कराची में बैनर्स लगे हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर। बताएं मकामी कौन है और गैर मकामी कौन। ये चाहते हैं लिसानी फसादात हों, कुछ इधर कुछ उधर मरे और ये दुकानदारी चमकाएं। चौधरी शुजात और परवेज इलाही को मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, दुआ है अल्लाह ताला चौधरी शुजात को जल्द तंदुरुस्ती अता फरमाए। लाहौर आऊंगा तो आपकी आयादत के लिए हाजिर हूंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन के साजिशी अनासिर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। साजिशी अनासिर की पहले कोई साजिश कामयाब हुई है और न ही अब होगी। आर पार के दावेदारों की मनफी सियासत आर पार हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है, अगर 1959 में इंतखाबात हो जाते तो मगरबी और मशरिकी पाकिस्तान की क़यादत हमेशा के लिए कौमी धारे में शामिल रहती। मुला
بھارتی سازشوں سے آج کے دن 50 سال پہلے پاکستان دو ٹکڑے ہوا. مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. ایک وطن سے دو ملک بن گئے. نصف صدی بیت گئی لیکن جسم کا ٹکڑا الگ ہونے کا زخم آج بھی تازہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ تنازع کشمیر کا پرامن حل جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے ضروری ہے. جاپانی سفیر سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جاپان کے عالمی اور علاقائی معاملات میں کردار کی قدر کرتا ہے اور جاپان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے خواہاں ہے. آرمی چیف نے افغانستان میں انسانی امداد کے لیے ادارہ جاتی میکینزم بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. آرٹس کانسل کراچی میں بچوں کے لیے پاکستان لرننگ فیسٹیول. کسی نے پینٹنگ بنانا سیکھی تو کسی نے کھیلوں اور کہانیاں سننے میں دلچسپی لی. چڑیل کے ڈانس نے طالب علموں کو خوب ہنسایا. سیکھو سکھاؤ پاکستان فیسٹیول کا آج آخری روز اساتذہ کے لیے مختص تھا.